انسان کی زندگی کا آغاز اس کی پیدائش سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش سے لے کر انسان کی بوڑھا ہو کر وفات پانے تک اور وفات کے بعد بھی تدفین، تجہیز، تمام چیزوں کی سنتیں، آداب بیان فرمائے ہیں۔ تو جب انسان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، سب سے پہلی سنت، کہ بچے کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس حدیث میں، جس کے راوی ابو رافع ہیں، اس میں صرف اذان کا ذکر ہے کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے کان میں اذان دی ہے، وہ اذان جو نماز کے لیے دی جاتی ہے۔ لیکن ایک دوسری روایت ہے جس کے راوی خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ گویا کہ یہ بچے کا پہلا حق ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، اور بچے کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے پیدائش کے بعد اس کے کان میں اور کان کے ذریعے سے اس کے دل میں، اس کے دماغ تک اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ چونکہ جو اذان ہے یہ صرف نماز کا اعلان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری دعوت ہے اور ایک پورا پیغام ہے۔ آج بدقسمتی ہے کہ جو دینی انحطاط ہے کہ ہمیں کسی چیز کا معنی یاد نہیں ہے۔ قرآن کا معنی تو سر سے ہی نہیں آتا کسی کو، لیکن اذان جو ایک عام سا پیغام ہے، دن میں ہم 5 دفعہ سنتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا بھی معنی نہیں آتا۔ تو صرف یہ ایک اعلان نہیں ہے، نماز کی اطلاع نہیں ہے، بلکہ ایک پوری دعوت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ رسالت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کی دعوت ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ۔ اس کے بعد دین کی دعوت ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، پورے دین کی دعوت آ گئی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور آخر میں پھر توحید ہے۔ تو یہ ایک پوری دعوت ہے اور پورا ایک پیغام ہے۔ تو بچے کا یہ حق ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں میں، اس کے دل دماغ تک اللہ تعالیٰ کا پیغام اور دین کی پوری دعوت اور نماز کی دعوت اس کو پہنچائی جائے۔ اور جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس طرف بھی یہ پیغام دیا گیا کہ جب انسان کی پیدائش ہو تو اذان ہو، جب وفات ہو تو نماز ہو۔ تو گویا کہ انسان کی زندگی ایسے ہونی چاہیے جیسے اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو ایک مسلمان وہ نماز کی فکر میں رہتا ہے، نماز کی تیاری میں رہتا ہے، اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے، اور اس دوران کتنا تھوڑا وقت ہوتا ہے اذان اور نماز میں۔ تو یہ پیغام دیا گیا کہ انسان کی زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اذان ہو چکی ہے، اب اس نے نماز کی تیاری کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے اور زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی سنتوں کو رواج دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بچے کی پیدائش کی جو سب سے پہلی سنت ہوئی، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، اور یہ کوئی بھی انسان دے سکتا ہے، اس کے لیے کسی مؤذن کا ہونا یا عالم کا ہونا، حافظ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اذان بھی آنی چاہیے اور اقامت بھی آنی چاہیے۔